السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شاہد بھائی، اس کا جواب یہ ہے کہ لڑکی شیلڈ لائی تھی، جو وہاں آئی وٹنس ہیں وہ بتا رہے تھے۔ لڑکی شیلڈ لائی تھی، اس نے شیلڈ پکڑائی سعید غنی کو، اور سعید غنی نے ثروت بھائی کو دی ہے۔ لڑکی چپ کر کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، زوم کر کے دیکھ لیں اس کے ہاتھ میں شیلڈ نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ سعد رضوی کی تصویر میں نے بھیجی ہے۔ اس پروگرام میں نہ صرف سامنے خواتین تقریر کر رہا تھا اور سامنے خواتین تھی، بلکہ اس نے بھی خواتین میں انعامات تقسیم کیے، اور یہ نٹ بھرا ہوا ہے اس چیز سے۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ عیسائی جو ہے وہ جو قائد اعظم کی پیدائش کا دن تھا، اور یعنی سب کو دعوت دی گئی تھی، اور یہ پروگرام ارینج کرنے والی پاکستان سنی تحریک نہیں ہے، بلکہ یہ ارینج کرنے والے ہیں پیپلز پارٹی والے۔ اور وہ پیپلز پارٹی والوں نے ثروت بھائی کو انویٹیشن دیا، تو اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جناب ہم نے عیسائیوں کو وہاں باقاعدہ بلایا ہوا ہے اور آپ کو ان کو ساتھ کھڑا کیا جائے گا اور پکچریں کھینچی جائیں گی، بعد میں لگائی جائیں گی اور لوگ اس پہ سوال وارد کریں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نہ ہی ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ وہاں جناب لڑکی شیلڈ سعید غنی کو پیش کرے گی اور وہ وہاں کھڑی ہوگی پیچھے اور تصویر کھینچ جائے گی، اور کچھ ناقدین جو ہے وہ نقد وارد کرتے رہیں گے اور بے جا باتیں کرتے رہیں گے، ایسے ہی اپنے سوالوں کا تو جواب نہیں دیتے، جو شرعی ایسے مسائل ہیں جس پہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ہم تو اس پہ بات کرتے ہیں کہ ایمان بچاؤ اپنا، ٹھیک ہے، قبر و حشر میں کیا جواب دو گے؟ تو وہاں پہ پیپلز پارٹی والے جنہوں نے دعوت دی تھی عیسائیوں کو، عیسائی بھی وہاں جو تھا، اب واللہ عالم وہ عیسائی ہے یا نہیں ہے، لیکن گیٹ اپ اس کا اس طرح کا ہے جیسے لگتا ہے شاید عیسائی ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ثروت بھائی چیف گیسٹ ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں، آ کے وہ تو پیچھے کھڑا ہوا ہے، یا تو اس سے کوئی اتحاد کیا ہو، شفیق امینی کی طرح چمی لی ہو اس سے، جس طرح فضل الرحمان سے لی ہے نا اس نے چمی، جپھے مارے ہیں، کوئی سسٹم کیا ہے فضل الرحمان کے ساتھ اور اس کو کہا ختم نبوت کی بات کرو۔ اس کو اگر کہا ہوتا عیسائی کو کہ تم ختم نبوت کی بات کرو، آؤ تم اور میں، جس طرح فاروقی اور سعد رضوی اکٹھے مل کر جو ہے وہ ختم نبوت کی کمپین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ناموس رسالت کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں جی ہم ناموس رسالت کے لیے ایک ہیں، جبکہ ہم ناموس رسالت کی وجہ سے ہی ایک نہیں ہیں۔ دیوبندیوں سے اور وہابیوں سے ہمارا کس وجہ سے اختلاف ہے؟ اسی وجہ سے کہ وہ ناموس رسالت کے گستاخ ہیں۔ فتویٰ ہی دیوبندیوں پہ وہابیوں پہ یہی ہے۔ اتنے لعنتی اور خبیث اور بغیرت اور خنزیر ہیں وہ لوگ، جن کو اتنی بات سمجھ نہیں آتی، اور لعنتیوں ہماری دیوبندیوں اور وابیوں سے لڑائی ہی یہی ہے کہ وہ ناموس رسالت کے غدار ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر کروڑوں، اللہ چاہے تو کروڑوں ابھی بھی پیدا کر ڈالے، جبکہ وہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، بس آخری نبی ہیں، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، اب نیا نبی نہیں آ سکتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں نہیں کروڑوں پیدا کر ڈالے، باقاعدہ پیدا بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر ختم نبوت کی کمپین کر رہے ہیں، اور یہ گستاخوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یہی تو دکھ ہے ہمیں، یہی تو غم ہے، یہی تو اختلاف ہے ہمارا۔ اور جب تک یہ رسول اللہ کے گستاخوں کے ساتھ ہے، ہمارا کبھی ان سے کوئی تعلق اور یارانہ نہیں ہو سکتا۔ اور سعد رضوی اینڈ کمپنی، یہ جو جتنے ان کے ساتھ دینے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ اوشے ہتھ کنڈے اپنانے کے بجائے اپنے کیا کہتے ہیں سوالوں کا جواب دیں، اور جو کرتوت ہیں ان کے اوپر رجوع کریں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں۔ عوام الناس کو جس دلدل اور گمراہیت میں تم نے پھنسایا ہوا ہے کہ ساری اہل سنت جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی 22 لاکھ 25 لاکھ جو ووٹر ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں، ان سب کو تو تم نے نعوذ باللہ اس گمراہی تک پہنچا دیا ہے۔ تقریباً یعنی سب سے مراد اکثر ہے، نہ کہ سارے، اکثریت جن سے بات کرو نا عوام الناس میں، تو وہ سیدھا کہتے ہو نا جی نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، ہم مسلمان سارے ایک ہیں جی، ناموس رسالت پہ ہم دیوبندیوں کے ساتھ ہیں جی، وہابی اور ہم ختم نبوت پر ایک ہیں۔ اور خبیثوں، میں تمہیں کیا کہوں، خنزیروں، ہم ناموس رسالت پہ ہی ان سے جھگڑا کرتے ہیں، ان سے لڑائی ہماری ناموس رسالت پر ہے، اور وجہ کیا ہے بتاؤ؟
کس وجہ سے لڑائی کرتے ہیں ان سے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں رسول کا خیال آ جائے، نعوذ باللہ گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بھی بدتر ہے۔ یہ انہوں نے تحذیر صراط مستقیم میں اسماعیل دہلوی نے لکھا، جو وہابیوں، اہل حدیثوں اور دیوبندیوں کا مشترکہ امام ہے، اور یہ پھر ابتسام الہی ظہیر کی جو ہے وہ ویڈیو شیئر کر رہے ہوتے ہیں خنزیروں کی، یہ پھر وہابیوں کے ساتھ جبھے مار رہے ہوتے ہیں۔ ان کو شرم نہیں آتی کہ رسول اللہ کے وہ گستاخ جنہوں نے نماز میں حضور کے خیال کو گدھے سے تشبیہ دی، ان کو تم اپنے ساتھ ملاتے ہو؟ کیا تم نے کبھی ان سے یہ کہا یا کہلوایا کہ جی تم یہ عبارت بولو، عام اس عبارت کو نہیں مانتے؟ بھائی تم یا رسول اللہ کا نعرہ تو ہمیں دکھانے کے لیے لگا رہے ہو، ورنہ وہ تو کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ اب بھی پچھلے دنوں کی بات ہے، مری میں ایک دیوبندی ہے انیس نام کا، قاری انیس نام کا، اس نے باقاعدہ کہا جی یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ یہ شرک ہے، کیونکہ یہ حاضر ناظر کا معنی دیتا ہے اور یہ شرک ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو نعرے کو یہ شرک کہہ رہے ہیں، اور تم انہی دیوبندیوں اور سپہ صحابہ کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہو اتحاد کے لیے۔ لعنت ہے ایسے اتحاد پر کہ وہ لبیک کے نعرے کو شرک کہیں اور تم پھر بھی ان سے جبھے مارو، اور پھر بھی ہم سے یہ گلا کہ تم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، پھر تم بھی تو دلدار نہیں۔ ذرا ہوش کے ناخن لو یار۔ اور ادھر جناب مری میں الحمدللہ سنی تحریک ایکٹیو ہے، اور ہمارے وہ رائل خان قادری صاحب، انہوں نے مجھے فون کیا کہ ہم جو ہے نا اس کے خلاف پرچہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ انتظامیہ کو انہوں نے ہاتھ میں لیا ہوا اور بڑے معاملات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے لڑکے بڑے جذباتی ہیں الحمدللہ اس معاملے میں، وہ حضور علیہ السلام کی ناموس پر جان دینا بھی جانتے ہیں الحمدللہ، اور نہ صرف یہ ہے کہ جانتے ہیں، انہوں نے جان دی بھی ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان سنی تحریک نے کتنی جانیں دی ہیں، اور کس طرح نہ صرف کارکنان نے، قیادتیں بھی شہید ہوئی ہیں۔ ادھر تو قیادت ماشاءاللہ 4 بندے مروا کے ادھر سے کے پی کے میں واپس بھاگ کے آ جاتے ہیں، تو ویسے پہلے کہنا سی ہو ڈی پی او دم ہے تو روک کے دیکھنا، پیو دا پتر ادھر روک کے دسی میں آساں جناب حویلیاں چوک، تو پھر جاویں نا کیوں پچھوں 5 میل دوروں نس کے آ گئے ہیں؟ جدو خطرہ پیاس بھائی مینوں نہ مار دے من تو پیچھے ناسا ہیں۔ ہمارے ایسے نہیں ہوتے الحمدللہ۔ تو بہرحال ایسے لوگ اب دیکھ لیں، حافظ سعید کے بچے نے باقاعدہ پریس کانفرنس، سعد رضوی کہتے ہیں جی اس کا باپ رجال ہے، پیشوا ہے، حضور علیہ السلام کا عشق ثریا سے لے کے لوگوں کے دلوں میں ڈالنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ باپ خادم حسین رضوی صاحب ساری زندگی اس کو خلاف باتیں کرتے رہے، اور کہتے رہے یہ تو ٹھلا ہے، یہ مجاہد نہیں ہے، اور یہ اس کو مجاہد اور دین کا ٹھیکیدار بنا کے تو اس کی تعریفیں کرتا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس نے دوسرے ہی دن جا کے اپنے استاد کو عبدالرحمن مکی، کیا نام ہے اس کو جا کے کہا جی وضاحت دیتے ہوئے کہ میں نے جو ہاتھ اٹھائے تھے وہ کشمیر کے لیے اٹھائے تھے، لبیک یا رسول اللہ تو شرک ہے، اور میں اس کو شرکیہ نعرہ سمجھتا ہوں، میں نے شرکیہ نعرہ نہیں لگایا۔ اس کے اوپر جواب بھی ہم نے دیا، سعد رضوی اینڈ کمپنی کوئی بولا ان میں سے کہ بکواس بند کرو تم؟ دیکھو نا، مزہ تو تب تھا نا کہ تم دوسرے دن جواب دیتے اس کو کہ بھائی ہم نے تو تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے یہ باتیں کی ہیں، اور تم نے ہمارے آقا کے نام کو، لبیک یا رسول اللہ کو، صحابہ کے نعرے کو شرک کہا ہے تم نے، تمہاری ایسی کی تیسی، ایک جملہ آج تک یہ نہیں کہہ سکے۔ تو کیسے یہ ناموس رسالت کے چمپئن بنے پھرتے ہیں؟ یہ صرف اقتدار کا نشہ ہے جو ان کو چڑھا ہوا ہے، اور اسی لیے یہ ہر جگہ اتحاد وہابیوں سے کرتے ہیں، سنیوں سے نہیں کرتے۔ معذرت کے ساتھ یہ بات توجہ طلب ہے، یہ سنیوں سے اتحاد نہیں کرتے، وہابیوں سے اتحاد کرتے ہیں، اور جگہ جگہ ان لوگوں نے جو ہے وہ اس انداز سے گن پھیلایا ہوا ہے۔ جب تک اس گن کو صاف نہیں کرتے اس وقت تک یہ کلیئر نہیں ہو سکتے۔ اس جہان میں جیسی تیسی گزر جائے گی، قبر و حشر میں تو ظاہر ہے نا کہ پھر جواب تو دینا پڑے گا۔ اس لیے اہل سنت کو چاہیے کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بھلا کے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بھلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت کو جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، ان لوگوں کو توبہ اور رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل سنت کے غدار اور فکر اعلی حضرت سے برگشتہ لوگوں سے بچنے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔